اگر آپ بھی اردو کے پیپر کے لیے کم وقت میں پوری تیاری اور ساتھ ہی ساتھ پورے نمبر لینے کے لیے ویڈیو سرچ کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمان سحر۔ اردو ادب سے پیار کرنے والوں کو میرا سلام۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے لیے ایسے آسان طریقے بتائیں گے کہ نہ ہی آپ کو گیسٹ پیپر کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی ہم سوالات کی۔ آپ خود تیاری کریں گے، تیاری 50% کریں گے لیکن نمبر 100% ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو دکھائی وہ پیپر سکیم ہے اور اسی سکیم کے مطابق پیپر آئے گا۔ اور 2026 کے پیپر میں بہت ساری تبدیلیاں یوں ہوئی ہیں کہ خلاصہ اور مرکزی خیال دونوں میں آپشن آتا ہے۔ اسی طرح سے نظم اور ہم غزل کی تشریح ان دونوں میں بھی آپشن آتا ہے۔ اس سے پہلے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے یہ آپشن نہیں تھا۔ جو نظم آتی تھی، جو غزل آتی تھی وہ کرنی ہوتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو پیکٹا کا ماڈل پیپر شیئر کر رہی ہوں جس میں یہ طریقہ دکھایا گیا ہے کہ پیپر کس طرح سے آئے گا، کتنے ایم سی کیوز ہوں گے اور کس قسم کے ایم سی کیوز ہوں گے، کس قسم کا حصہ انشائی ہوگا، وہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا کیا یاد ہے اور کم وقت میں کیسے یاد کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو، جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اردو کا پیپر دراصل ہم سے وقت مانگتا ہے اور اس کا طریقہ بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ چیزیں لکھ لیں جن میں آپ کو لکھنا کم ہوگا لیکن نمبر آپ کے زیادہ ہوں گے۔ جیسے خلاصہ ہوتا ہے، درخواست ہوتی ہے، وہ آپ نے کم لکھنی ہوتی ہے لیکن نمبر اس کے 10 ہوتے ہیں۔ اسی کی نسبت تشریح ہے جس سے پیپر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، وہ 10 نمبر غزل، 10 نمبر نظم اور 15 نمبر سیاق و سباق، کل 35 نمبر ہوتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ لکھنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ لکھ کے بھی مکمل نمبر، پورے نمبر حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کون سی چیزیں لکھنی ہیں وہ میں نے آپ کو ترتیب سے دکھا دی ہیں۔ 8 سوالات جو پیپر میں جس ترتیب سے آتے ہیں اس کو میں نے تبدیل کر کے آپ کے سامنے دکھا دیا، لکھ دیا۔ یہ نوٹس میں الگ سے بھی تیار کر سکتی تھی لیکن مجھے تیار ہوئے مل گئے اور فوری میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں۔ اب جو آپ یہ 8 سوالات دیکھ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے تلخیص، لیکن میں آپ کو پیپر کے حساب سے بتاؤں گی جیسے پیپر میں آتا ہے۔ اب آپ نے جو تیار کرنے ہیں اسباق، ان میں تشریح کے لیے سب سے اہم اسباق کون سے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چوائس آتی ہے پیپر میں اور یہ اسٹوڈنٹ پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کون سا حصہ منتخب کرتا ہے۔ اب سیاق و سباق جب آپ نے لکھنا ہے، اس کی تشریح لکھنی ہے تو اس میں بھی 2 پیراگراف آئیں گے، اس میں سے ایک آپ نے منتخب کرنا ہوگا۔ اگر آپ کتاب کا پہلا آدھا حصہ، پہلے آدھے اسباق اخلاق نبوی سے لے کر ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، یہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ ایک پیراگراف اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اسباق مشکل لگتے ہیں تو آپ حصہ نمبر 2 پہ آ سکتے ہیں، آپ اس کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان بن گیا سے تاریخ کا کفن تک، ان دونوں پارٹس میں سے آپ نے کوئی ایک پارٹ تیار کر لینا ہے، یعنی کہ کل 8 اسباق ہیں، 10 تھے جس میں سے 2 اسمارٹ سلیبس کے تحت کٹ ہو چکے ہیں، کل 8 ہیں، ان 8 میں سے 4 آپ نے یا تو پہلے یا پھر آخر والے 4 تیار کر لینے، درمیان سے چھوڑ چھوڑ کے تیار نہیں کرنا۔ پھر ہم آتے ہیں اپنے خلاصہ جات کی طرف، اور خلاصہ جات بھی آپ نے بالکل اسی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ حصہ اول اگر آپ تیار کر رہے ہیں سیاق و سباق تشریح کے لیے تو خلاصے کے لیے بھی وہی تیار کر لیں۔ اسی طرح حصہ دوم اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر خلاصہ، سیاق و سباق اور تشریح ایک ساتھ آپ اس کی تیار کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ 8 کی بجائے آپ 4 تیار کریں گے، 4 چیپٹرز، اور آپ کا اس میں خلاصہ، سیاق و سباق اور تشریح بھی ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے 25 نمبر اس کے اندر کور ہو رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی حصہ نظم کی طرف۔ بچوں کو جو سب سے زیادہ مشکل آ رہی ہوتی ہے وہ تشریح میں ہوتی ہے۔ خلاصے تو یاد کر ہی لیتے ہیں، اور ایک آسانی اس دفعہ یہ بھی ہوئی ہے کہ خلاصہ اور مرکزی خیال ان دونوں میں آپشن ہوتا ہے۔ آپ پہ منحصر ہے، اگر آپ کو مرکزی خیال آسان لگتا ہے، ہاں یہ ہے کہ خلاصے کی نسبت وہ مختصر ہوتا ہے اور جتنا ہوتا ہے بس اتنا ہی لکھنا ہوتا ہے، اس کو آپ مزید نہ بڑھائیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے خلاصے کو بھی مزید بڑھاتے نہیں ہیں، خلاصہ ہوتا ہے مختصر کرنا، اس کو بڑھاتے نہیں ہیں، یہ آپ کا ٹائم سیونگ بیسٹ آپشن ہے۔ نظم کی تشریح اور خلاصے دونوں کے لیے آپ حصہ اول اور حصہ دوم دونوں میں سے کوئی ایک حصہ تیار کر سکتے ہیں، لیکن میرا آپ کو سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ حمد اور نعت لازمی تیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اے وادی العلاب نظم دی گئی ہے،
اگر آپ حصہ دمن میں سے پہلی نظم تیار کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ اور حصہ غزل میں تو کل 4 ہی غزلیں ہیں، جن میں سے آپ پہلی 2 یا پھر آخری 2 تیار کر لیں۔ اور اس کے اشعار جو حوالہ جات کے طور پہ آپ نے لکھنے ہیں، وہ یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے اشعار تیار کریں جو ہر غزل میں لکھے جا سکیں۔ اگر ہر غزل کا مضمون ایک ہی طرح کا آپ کو محسوس ہو، کچھ غزلوں میں بلکہ غزل کے اشعار ایک جیسے ہوتے نہیں اور نہ ہی ان کی تشریح ایک ساتھ کی جاتی ہے، الگ الگ تشریح کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ کچھ غزلوں کا محور ایک ہی گرد گھومتا ہے اور اس میں آپ وہ اشعار استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ غزل کا ہر شعر اپنا الگ مفہوم رکھتا ہے اور الگ ہی تشریح اس کی کرنی ہوتی ہے، نظم کی ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہم اپنے اگلے حصہ کی طرف۔ غزلیں، نظمیں، ان کی تشریح، سیاق و سباق اور خلاصے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اردو بے کی طرف۔ درخواست یا رسید آتی ہے جس میں سے آپ کو ایک کرنی ہوتی ہے یا پھر دونوں میں سے ایک ہی آتی ہے، اس لیے دونوں کا پیٹرن کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے پیٹرن یاد کر لیں۔ رسید تو تقریباً ہے ہی مکمل پیٹرن اور اس میں 10 نمبر بآسانی حاصل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ درخواست 5 نمبر کا پیٹرن اور 5 نمبر کا آپ نے اندر وہ مدعا بیان کرنا ہوتا ہے جس کے نام آپ رسید وہ درخواست لکھ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کوئی بھی درخواست آ جائے، کوئی بھی رسید آ جائے، آپ نے ان کے پیٹرن اچھے سے تیار کر لینے ہیں، پھر آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اہم ترین رسیدیں اور اہم ترین درخواستیں دے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پی ٹی بی کی بک سے بھی کر سکتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، لیکن پیٹرن تیار کرنے کے بعد آپ کو ان کی ضرورت رہے گی نہیں۔ اردو میں سیلف رائٹنگ آپ کے بہت کام آتی ہے، ان چیزوں میں آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا پیٹرن ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جی مکالمہ کی طرف، جو 10 نمبر کا سوال ہے۔ اہم مکالمے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اس کا بھی بالکل ویسے ہی طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ کوئی خاص مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مکالمہ یا رودات یا روز نامچہ آتا ہے۔ روز نامچہ ایسے جیسے ہم مکمل دن کی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، جو مکمل دن پہ ہمارے ساتھ ہوا وہ ہم لکھتے ہیں، وہ روز نامچہ ہوتا ہے، جیسے ہم ڈائری لکھتے ہیں۔ تو وہ آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اہم ترین میں نے آپ کو دے دیے ہیں، آپ یہ والے تیار کر لیں، ورنہ آپ پی ٹی بی کی بک سے تیار کر لیں، کافی ہوں گے۔ اب باری ہے تلخیص کی، جو آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے پیپر میں، کیونکہ یہ سب سے مختصر سوال اور 10 نمبر کا سوال ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ کو جو پیراگراف دیا جائے گا، آپ نے اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ ایسے بیان کرنا ہے کہ آپ کی بات بھی پوری ہو جائے اور پیراگراف لمبا بھی نہ ہو۔ شوق میں اس کو لمبا نہیں کر دیتے، اس کو مختصر لکھتے ہیں اور مختصر لکھنے کے ہی 8 نمبر ملتے ہیں۔ 2 نمبر آپ نے اس پیراگراف کو کوئی مناسب نام دے دینا ہے، عنوان دے دینا ہے، جو بھی آپ کو اس کے حوالے سے بہترین لگے گا۔ اگر صحت پر ہے، تعلیم پر ہے، تو صفائی پر ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تعلیم میں ہی کامیابی ہے، اس طرح کے عنوان آپ نے دے دینے ہیں۔ یوں آپ تلخیص میں 10 نمبر آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اب جو آسان چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، جو آپ پہلے کریں گے تو آسانی سے آپ جلدی بھی پیپر کر لیں گے اور زیادہ نمبر والا پیپر آپ پہلے کر لیں گے۔ اب ایم سی کیوز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایم سی کیوز آپ نے اس طرح سے کرنے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس ہیلپنگ بک ہے، اس کے اندر آخر پر ایم سی کیوز دیے ہوتے ہیں ہر موضوع کے حوالے سے، کہ اگر ادبی اصطلاحات ہیں، شعری اصطلاحات ہیں، تذکیر و تانیث ہے، وہ آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینے ہیں، کیونکہ اتنے کم وقت میں گرامر کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی 5 نمبر ایم سی کیوز کے آپ کی بک میں سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اسباق میں سے، وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں ایم سی کیوز، وہ آپ کے 5 نمبر بھی ہو جائیں گے۔ مطلع مقطع قافیہ، اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ پورا سال بالکل ہی نہ پڑھا ہو، ان سے انسان تھوڑا بہت 9 10 میں بھی فیملیئر ہوتا ہے، وہ آپ نے کر لینے ہیں۔ شعری اصطلاحات آپ کی کور ہو جائیں گی، جس میں آپ کو مشکل آتی ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ اب یہ طریقہ، ہاں اس دفعہ یہ ہے کہ محاورات بھی شامل کیے گئے ہیں، جو پہلے 9 10 میں ہوتے تھے لیکن اب فرسٹ ایئر میں بھی شامل ہے۔ محاورات، محاورہ کیا ہے اور کس محاورے کے کیا معنی ہے، یہ بھی آپ نے ہیلپنگ بک یا پھر پی ٹی بی سے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اب آپ کو جو طریقے بتائے گئے کہ اگر آپ ہر چیز کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں تو آپ خود بخود نمبر لے سکتے ہیں۔ کسی گیسٹ پیپر کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کسی امپورٹنٹ سوال کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی،
بس آپ نے اس طریقے سے تیاری کرنی اور انشاءاللہ آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ یہ آخر میں آپ کو پھر پیکٹا کا جو ماڈل پیپر ہے وہ شیئر کر رہی ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے پیپر آئے گا اور آپ نے اس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ جو آپ کو سب سے پہلا طریقہ بتایا گیا کہ مختصر چیزیں سب سے پہلے جن کے نمبر زیادہ ہیں، تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے والا کام لکھ سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس کاوش کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مختلف قسم کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بچے پڑھ نہیں پاتے، کچھ کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ، کچھ کی اپنی مجبوریاں ہیں، کچھ کے پاس ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے تیاری کر کے یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ بہت اچھے نمبر حاصل کر لیں گے۔ یہ ساری تفصیل جس میں حصہ اول اور حصہ دوم میں تقسیم کیا گیا ہے سارے پیٹرن کو، وہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو کامیاب کرے بہترین نمبروں سے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔